نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ عز وجل۔ ہم علم نحو کی ابتدائی کتاب نحمیر پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے واحد تثنیہ جمع کے تعلق سے پڑھا تھا۔ واحد کسے کہتے ہیں، تثنیہ کسے کہتے ہیں، جمع کسے کہتے ہیں، اسے ہم پڑھ چکے ہیں۔ واحد وہ ہے جو ایک پر دلالت کرے، جیسا کہ لفظ رجل، اور تثنیہ وہ ہے جو دو پر دلالت کرے، بئی وجہ کہ اس کے مفرد کے آخر میں الف اور نون مکسور یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگایا گیا ہو۔ اور جمع وہ ہے، مجموع وہ ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، بئی وجہ کہ اس کے مفرد میں تغیر ہوا ہو، اس کے مفرد میں تبدیلی کی گئی ہو۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل جمع کی تقسیم پڑھیں گے۔ جمع کی دو اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے۔ نمبر ایک لفظ کے اعتبار سے، نمبر دو معنی کے اعتبار سے۔ لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع تکسیر، جمع تصحیح۔ لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع تکسیر اور جمع تصحیح۔ پھر جمع تصحیح کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر تصحیح، جمع مؤنث تصحیح۔ اور معنی کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک جمع قلت، نمبر دو جمع کثرت۔ انشاءاللہ عز و جل ان کے تعلق سے مفصل بیان ہم پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بداں کے جمع باعتبار لفظ بر دو قسم است۔ جان لو کہ جمع لفظ کے اعتبار سے دو قسم پر ہے۔ بداں کے جمع باعتبار لفظ بر دو قسم است، جان لو کہ جمع لفظ کے اعتبار سے دو قسم پر ہے، جمع تکسیر و جمع تصحیح، یعنی جمع تکسیر اور جمع تصحیح۔ جمع تکسیر کو جمع مکسر بھی کہتے ہیں اور جمع تصحیح کو جمع سالم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ جمع تکسیر سے مراد کیا ہے اور جمع تصحیح سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، جمع تکسیر آن است کہ بناء واحد دروے سلامت نباشت۔ جمع تکسیر وہ ہے کہ جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے۔ بنا کا ترجمہ کرنا ہے وزن، ٹھیک ہے۔ جمع تکسیر آن است کہ بناء واحد دروے سلامت نہ باشد۔ جمع تکسیر وہ ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، باقی نہ رہے۔ جیسے چوں رجال و مساجد، جیسے رجال اور مساجد۔ رجال رجلن کی جمع ہے اور مساجد مسجد کی جمع ہے۔ رجل کا معنی ہوتا ہے مرد اور مسجد کہتے ہیں جہاں نماز ادا کرتے ہیں، عرف کے اعتبار سے جہاں نماز ادا کرتے ہیں اسے مسجد کہتے ہیں، یعنی سجدے کی جگہ، سجدہ گاہ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے، رجال بنا ہے رجل سے، حالانکہ رجال میں رجل کا وزن سلامت نہیں ہے، کیونکہ رجل میں جیم کے بعد الف نہیں ہے اور رجال میں جیم کے بعد الف بڑھا دیا گیا ہے، یعنی رجال میں واحد کا وزن برقرار نہیں ہے، سلامت نہیں ہے، اس لیے رجال جو ہے یہ جمع تکسیر ہے۔ اور مساجد میں بھی، مساجد مسجد کی جمع ہے، ٹھیک ہے، مسجد کی جمع ہے مساجد، تو مسجد میں سین کے بعد الف نہیں ہے، جبکہ مساجد میں سین کے بعد الف بڑھا دیا گیا ہے، اسی وجہ سے یہ جو ہے جمع تکسیر ہے، جمع تصحیح نہیں، ٹھیک ہے۔ و ابنیائے جمع تکسیر در ثلاثی بسمع تعلق دارد۔ اب بیان کر رہے ہیں جمع تکسیر کے اوزان کے تعلق سے۔ و ابنیائے جمع تکسیر، اور جمع تکسیر کے اوزان در ثلاثی، ثلاثی میں بسمع تعلق دارت، سما سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جمع تکسیر کے جو اوزان ثلاثی مجرد سے آتے ہیں یہ سما پر موقوف ہیں، ان کا تعلق سما سے ہے، جس طرح اہل عرب سے سنا گیا اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ و قیاس را دروے مجال نیست، اور قیاس کو اس میں کچھ مجال نہیں اور قیاس کو اس میں کچھ دخل نہیں، ٹھیک ہے۔
ثلاثی سے جمع تکسیر لانے میں قیاس کا کچھ دخل نہیں ہے۔ اما در رباعی و خماسی بروزن فعلیل آیت، البتہ رباعی اور خماسی میں فعلیل کے وزن پر آتا ہے، یعنی رباعی اور خماسی سے جمع تکسیر کا ایک قیاسی وزن ہے، وہ ہے فعلیل۔ رباعی اور خماسی سے جمع تکسیر فعلیل کے وزن پر آتی ہے۔ چوں جعفر و جعافر، جیسے جعفر سے جعافر، ٹھیک ہے، جعفر کہتے ہیں نہر کو، جعفر کا معنی ہے نہر۔ جعفر رباعی ہے، کیوں رباعی ہے؟ کیونکہ اس میں 4 حروف اصلیہ ہیں، ٹھیک ہے، جیم عین فا، تو یہ رباعی ہے۔ اور اس کی جمع ہے جعافر جو کہ فعالیل کے وزن پر ہے، اور یہ جمع تکسیر ہے۔ دوسری مثال ہے جحمرشن، جحمرشن کی جمع ہے جحامر، جحمرشن خماسی ہے کیونکہ اس میں 5 حروف اصلیہ ہیں، اور کیونکہ جحمرشن سے اگر ہمیں فعالیل کے وزن پر جمع بنانا ہو، یعنی خماسی سے اگر ہمیں فعالیل کے وزن پر جمع بنانا ہو تو ایک حرف کو حذف کرنا ہوگا، اسی وجہ سے اس کے آخری حرف یعنی شین کو حذف کر کے جحمرشن سے جحامر بنایا گیا فعالیل کے وزن پر۔ اس کو بیان کیا بحذف حرف خامس، یعنی 5ویں حرف کے حذف کے ساتھ جحمرشن سے جحامر جمع ہے، ٹھیک ہے۔ الحاصل یہ کہ ثلاثی میں جمع تکسیر کا کوئی قیاسی وزن نہیں ہے کہ اس وزن پر جمع تکسیر آئے، البتہ رباعی اور خماسی میں جمع تکسیر کے لیے فعالیل کا وزن خاص ہے، فعالیل کا وزن جو ہے مقرر ہے، تو رباعی اور خماسی سے جمع تکسیر فعالیل کے وزن پر آتی ہے۔ اب جمع تصحیح کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ و جمع تصحیح آست کے بناء واحد دروے سلامت ماند، اور جمع تصحیح وہ ہے جس میں واحد کا وزن سلامت رہے۔ جمع تصحیح کو جمع سالم بھی کہتے ہیں۔ و جمع تصحیح آست کے بناء واحد دروے سلامت ماند، اور جمع تصحیح وہ ہے جس میں واحد کا وزن سلامت رہے، جس میں واحد کا صیغہ باقی رہے۔ و بر 2 قسم است، اور یہ 2 قسم پر ہے، یعنی جمع تصحیح پھر 2 قسم پر ہے، یعنی جمع تصحیح کی 2 قسمیں ہیں، جمع مذکر و جمع مؤنث، ٹھیک ہے۔ و بر 2 قسم است، جمع مذکر و جمع مؤنث، یعنی جمع تصحیح 2 قسم پر ہے، جمع مذکر اور جمع مؤنث۔ اب ہر ایک کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، جمع مذکر سے مراد کیا اور جمع مؤنث سے مراد کیا۔ جمع مذکر است کہ واو ما قبل مضموم یا یاء ما قبل مکسور و نون مفتوح در آخرش پیونند، ٹھیک ہے، یعنی جمع مذکر تصحیح وہ ہے جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون یا ما قبل مکسور اور نون لگایا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کو بیان کیا کہ جمع مذکر است کہ واو ما قبل مضموم یا یاء ما قبل مکسور و نون مفتوح در آخرش پیونند، یعنی جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح لگایا گیا ہو، وہ ہے جمع مذکر سالم یا جمع مذکر تصحیح۔ مثال دے کر کے وضاحت کر رہے ہیں، جیسے مسلمون و مسلمینہ۔ دیکھیے مسلمون اصل میں مسلمون سے بنا ہے، مسلمون یہ مسلمون سے بنا ہے، مسلم کے آخر میں میم ہے، تو میم کے بعد واو اور اس سے پہلے ضمہ، ٹھیک ہے، اور آخر میں نون مفتوح لگایا گیا، ٹھیک ہے، واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح کا اضافہ کیا گیا تو مسلمون سے مسلمونہ ہو گیا، جو کہ جمع مذکر سالم ہے، جو کہ جمع مذکر تصحیح ہے۔ و مسلمینہ، مسلمینہ میں میم کے بعد یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح لگایا گیا تو اس طرح جمع مذکر سالم بن گیا۔ مسلمونہ حالت رفعی میں استعمال ہوتا ہے، مسلمینہ حالت نصبی اور حالت جری میں استعمال ہوتا ہے، محل نصب اور محل جر میں مسلمینہ استعمال ہوتا ہے۔ و جمع مؤنث، جمع تصحیح کی 2 قسمیں ہیں، جمع مذکر جمع مؤنث۔ جمع مذکر کو بیان کیا، اب جمع مؤنث کو بیان کر رہے ہیں۔ و جمع مؤنث است کہ الف بتائے بآخرش پیونند، یعنی جمع مؤنث وہ ہے کہ
جس میں الف کو تا کے جس کے آخر میں الف کو تا کے ساتھ لگایا گیا ہو۔ جمع مؤنث وہ ہے جس کے آخر میں الف کو تا کے ساتھ لگایا گیا ہو، اضافہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، الف اور تا جس کے آخر میں زائد ہوں۔ جیسے مسلماتن، جیسے مسلماتن کے آخر میں الف اور تا ہے، مسلماتن مسلمتن سے بنا ہے، ٹھیک ہے، مسلم سے، تو مسلم کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کر کے مسلمات ہو گیا۔ وجمع مؤنث است کے الف بتائے بآخرش پیونند، اور جمع مؤنث وہ ہے کہ جس کے آخر میں الف تا کے ساتھ لگایا گیا ہو۔ و بدا کے جمع باعتبار معنی بر دو نوع است، اب جمع کی دوسری تقسیم بیان کر رہے ہیں، یعنی معنی کے اعتبار سے جمع کی تقسیم کر رہے ہیں۔ و بدا کے جمع باعتبار معنی بر دو نوع است، اور جان لو کہ معنی کے اعتبار سے جمع دو قسم پر ہے، دو نوع پر ہے۔ و بدا کے جمع باعتبار معنی بر دو نوع است، اور جان لو کہ معنی کے اعتبار سے جمع دو نوع پر ہے، دو قسم پر ہے۔ جمع قلت و جمع کثرت، پہلی قسم ہے جمع قلت اور دوسری قسم ہے جمع کثرت۔ اب ہر ایک کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ جمع قلت سے مراد کیا، جمع کثرت سے مراد کیا۔ جمع قلت است کے برکم از دہ اطلاق کنند، جمع قلت وہ ہے جس کو 10 سے کم پر، جس کا اطلاق 10 سے کم پر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جمع قلت است کے برکم از دہ اطلاق کنند، جمع قلت وہ ہے جسے 10 سے کم پر بولا جاتا ہے، جو جمع 10 سے کم پر بولی جاتی ہے اسے جمع قلت کہتے ہیں، یعنی 10 سے کم افراد ہوں ان کے لیے جو جمع استعمال کی جاتی ہے اسے جمع قلت کہتے ہیں۔ وہ آرا چہار بنا است، اور اس کے 4 اوزان ہیں، جمع قلت کے 4 اوزان ہیں۔ نمبر 1 افعل، ٹھیک ہے، جیسے مثل اکلب، افعال جیسا کہ اکلب، ٹھیک ہے۔ وہ افعال جو اقوال، افعال جو ہے افعال کے وزن پر بھی جمع قلت آتی ہے۔ افعال جمع قلت کا ایک وزن ہے، جیسے کہ اقوال، اقوال یہ قول کی جمع ہے، قول کا معنی ہے بات، ٹھیک ہے، قول کی جمع ہے اقوال۔ افعلا، افعلا جیسے اغوینا، اغوینا کے وزن پر افعلا ہے۔ اور فعلتن، فعلتن یہ غلمتن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، غلمتن کی جمع ہے فعلتن، فعلتن کے وزن پر غلمتن ہے جو کہ غلام کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ الحاصل یہ کہ جمع قلت کے 4 اوزان ہیں۔ نمبر 1 افعول جیسا کہ اکلوب، نمبر 2 افعال چوں اقوال، نمبر 3 افعلا جیسے اغوینا، نمبر 4 فعلتن جیسا کہ غلمتن۔ اس کے بعد و 2 جمع تصحیح بے الف و لام، یعنی مسلمون و مسلمات، اور جو 2 جمع تصحیح ہیں یعنی جمع مذکر تصحیح، جمع مؤنث تصحیح، یہ بھی جمع قلت ہیں، یعنی ان کا اطلاق بھی 10 سے کم پر ہوتا ہے، جبکہ یہ الف لام کے بغیر ہوں، ٹھیک ہے، الف لام کے ساتھ ہوں تو یہ جمع قلت نہیں کہلائیں گے، الف لام کے بغیر ہوں تو انہیں ہم جمع قلت کہیں گے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ 2 جمع تصحیح بے الف و لام یعنی مسلمون و مسلمات، یعنی جمع مذکر تصحیح و جمع مؤنث تصحیح، یہ بھی جمع قلت ہیں، ٹھیک ہے۔ و جمع کثرت است کے بردہ و بیشتر از دہ اطلاق کنند، اور جمع کثرت وہ ہے جس کا اطلاق 10 یا 10 سے زیادہ پر کرتے ہوں۔ و جمع کثرت است کے بردہ یا بیشتر از دہ اطلاق کنند، جمع کثرت وہ ہے کہ جسے 10 یا 10 سے زیادہ پر اطلاق کیا جائے، بولا جائے۔ و ابنیائے ہرچے غیر ازیں شس بنا است، اور جمع کثرت کے اوزان ہر وہ ہیں جو ان 6 کے علاوہ ہیں، یعنی جمع قلت کے 6 اوزان کے علاوہ تمام اوزان جمع کثرت کے اوزان ہیں۔ اسی کو بیان کیا کہ وہ ابنیائے ہرچے غیر ازی شس بنا است، اور اس کے اوزان ان 6 اوزان کے علاوہ ہر وزن ہے، ٹھیک ہے۔
اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، ٹھیک ہے۔ جمع قلت کے جو 4 اوزان ہیں کیا ہیں؟ افعل، افعال اور اغوینہ، غلمہ، یہ 4 اوزان ہیں، اور جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، اور یہ 2 اوزان، ٹھیک ہے۔ اس طرح 6 اوزان ہو گئے۔ اگر کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں مشورہ دے سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں اس پر عمل کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔